اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام السجاد علیہ السلام فی الصحیفۃ السجادیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وألہمنا معرفت فضلہ واجلال حرمتہ والتحفظ مما حضرت فیہ۔ امام سجاد علیہ السلام بارگاہ الہی میں ملتجی ہیں کہ پروردگار مجھے اس مہینے کی معرفت سے سرشار فرما۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا یہ جملہ بیش بہا جملہ ہے، اس وجہ سے کہ اس مہینے میں خداوند عالم کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے تمام مومنین کے اوپر اس مہینے میں روزے واجب کیے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس مہینے میں کیوں روزے واجب کیے ہیں؟ خداوند عالم کو کیا فائدہ ہے کہ تمام مومنین 30 دن تک دن میں بھوک و پیاس کی حالت میں رہیں؟ کیا خداوند عالم کا اس میں کچھ بینیفٹ ہے؟ کیا خداوند عالم کا اس میں کچھ فائدہ ہے؟ دیکھیں، خداوند عالم نے جتنے بھی احکام اپنے بندوں کے لیے نافذ کیے ہیں ان میں خداوند عالم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جو فائدہ ہے وہ سارا فائدہ بندوں کا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے روزے یہ خداوند عالم کے فائدے کے لیے نہیں ہے بلکہ بندوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سب کی سب بندوں کے لیے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ اسراء میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ اگر تم نے نیکیاں کی تو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، اگر تم نے برائیاں کی تو وہ تمہارے نقصان کے لیے ہیں۔ خداوند عالم کا اس میں کوئی نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے۔ جس طریقے سے استاد پڑھاتے ہیں، پرنسپل مدرسے کے نظام کو سنبھالتے ہیں، اب اگر طالب علم پڑھتا ہے، اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے، تو اس میں بھی استادوں کا اور پرنسپل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ناکام رہ جاتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو اس میں بھی استادوں کا اور پرنسپل کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ جو فائدہ اور نقصان ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے تھی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ کس چیز کے فقیر ہو؟ بارگاہ الہی کے فقیر ہو۔ انتم الفقراء ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ تو سب سے بے نیاز ہے اور وہ تو قابل تعریف ہے، لہٰذا جتنا بھی عبادتوں میں فائدہ ہے وہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ وہ بندوں کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کے عزم کو محکم کرتا ہے، انسان کے ارادوں کو محکم کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو دو طریقے کا فائدہ ہے۔ انسان صرف ایک چیز سے نہیں بنا ہے بلکہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے۔ اگر جسم سے بنا ہے تو روح سے بھی بنا ہے، یعنی دو چیزوں کی مرکب کا نام ہے انسان۔ روح اور جسم کو جب ملا دیا گیا تو پھر ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام انسان بنا۔ تو جس طریقے سے انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور جس طریقے سے انسان کے جسم کو قوی ہونے کی ضرورت ہے اس طریقے سے انسان کی روح کو بھی قوی ہونے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا مذہب اسلام نے دونوں چیزوں کی قوت کے لیے نظام معین کیا ہے، صرف ایک چیز کے لیے نہیں ہے۔ تمام کے تمام یونیورسٹیز میں، تمام کے تمام دنیا کے نظاموں میں جسم کو منظم، مرتب اور قوی کرنے کے لیے تو سسٹم پایا جاتا ہے، لیکن روح کو قوی کرنے کے لیے سسٹم فقط اور فقط خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان میں رکھا ہے۔ عزیزان محترم، اس وجہ سے کہ جب انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر
جو روح پائی جاتی ہے اس میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے، قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس میں دونوں چیزوں کا فائدہ ہے، جسم کا بھی فائدہ ہے اور روح کا بھی فائدہ۔ جسم کا کیا فائدہ ہے؟ جسم کا فائدہ یہ ہے کہ جسم کے لیے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں المعدۃ بیت کل دا والحمیۃ راس کل دا، یعنی معدہ جو ہے انسان کے پیٹ میں جو مشینری چل رہی ہے، وہ معدہ جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو پورے جسم کا نظام صحیح و سالم ہے، لیکن اگر معدہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر تمام کے تمام جسم میں بیماریوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لہٰذا والحمیۃ راس کل دا، یعنی دوسری چیزوں سے، یعنی ان چیزوں سے کہ جو معدے کو خراب کرنے والی ہیں، ان چیزوں سے رکنا جو ہے یہ تمام کے تمام بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ لہٰذا انسان جب 1 مہینہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے معدے کو آرام مل جاتا ہے، سارے سال اس کے معدے کی مشینری چلتی رہتی ہے، لیکن اس مہینے میں اس کے معدے کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ جب کوئی کسان کھیت میں بیج ڈالنا چاہتا ہے تو اسے دوبارہ جوتتا ہے اور اسے دانہ بونے کے لیے اور درخت اور پودا لگانے کے لیے آمادہ کرتا ہے، اسی طریقے سے تمام کے تمام معدے کو، یعنی معدے کی تمام بیماریوں کو دور کرنے کے لیے 1 مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ پرخوری یعنی پیٹ بھر کے کھانے کی اسلام میں بہت مذمت کی گئی ہے۔ اگر کوئی انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے تو یہ اسلام کے قانون کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں لا تمیت القلب، اپنے قلب کو مردہ نہ بناؤ۔ کس چیز سے؟ بکثرت الطعام والشراب، زیادہ کھانے پینے سے اپنے قلب کو مردہ مت بناؤ۔ فَإِنَّ الْقَلْبِ يُمِيتُ كَالزَّرْعِ، بے شک دل مردہ بن جاتا ہے، اسی طریقے سے کہ جیسے کھیتی مردہ بن جاتی ہے۔ اذا کثر علیہ الماء، جب اس میں پانی زیادہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر کسی کھیتی میں پانی زیادہ پہنچ جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، جس طریقے سے پانی کے زیادہ پہنچ جانے کی وجہ سے کھیتی خراب ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان حد سے زیادہ کھائے پیے تو اس کے پیٹ کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ کھایا جائے گا، حد سے زیادہ کھایا جائے گا تو اس میں بھی نقصان ہے، اور حد سے زیادہ کم کھایا جائے گا اس میں بھی نقصان ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ کھیتی کی طریقے سے ہی انسان کی مثال ہے، اگر اس میں پانی زیادہ دے دیا جائے تو تب بھی وہ ویران ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے اعتبار سے پانی کم رکھا جائے تو پھر بھی وہ سوکھ جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اتنا زیادہ بھی نہ کھائے کہ اس کا معدہ خراب ہو جائے، اور اتنا کم بھی نہ کھائے کہ وہ کم کھانے کی وجہ سے ہی سوکھ جائے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ کھانے کا زیادہ دھیان رکھے، اور دل ہی نہیں مرتا بلکہ انسان کا چہرہ بھی پژمردہ ہو جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ یہ طرف سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ 2 میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے پاس گئے، کہا تم کیوں لڑ رہے ہو؟ تو اس کے میاں نے کہا اس کے شوہر نے کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ کہا کیا بڑھیا ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، بڑھیا نہیں ہوئی ہے، جوان ہی ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ کہا کیوں تم اسے پسند نہیں کرتے ہو؟ کہا اس وجہ سے میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں کہ اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، اس کا چہرہ بڑھیوں جیسا ہو گیا ہے، حالانکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے پر پژمردگی آ گئی ہے۔ بس جناب عیسیٰ نے اس عورت کی طرف کو نگاہ کی، اور نگاہ کرنے کے بعد کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا نسخہ بتلاؤں کہ جو تمہارے چہرے پر تازگی آ جائے، تمہارے چہرے پر نورانیت آ جائے؟ کہا ہاں یا نبی اللہ بتائیے۔ کہا اس کا یہ نسخہ ہے کہ جب تم کھانا شروع کرو تو پھر اپنی چاہت سے کم کھانا کھایا کرو،
اگر تم اپنی چاہت سے کم کھانا کھاؤ گی تو تمہارے چہرے پر نورانیت آ جائے گی، تمہارے چہرے پر تازگی آ جائے گی۔ لہٰذا جو انسان زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پر پژمردگی آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک ڈاکٹر کسی بستی میں گیا، جب وہ ڈاکٹر کچھ مدت وہاں رہا تو دیکھا یہاں تو ہمارے پاس مریض ہی نہیں آتے ہیں۔ اس کے پاس جب مریض نہیں آئے تو اس نے اس بستی کا جائزہ لینا شروع کیا کہ کیا کہیں کسی دوسرے ڈاکٹروں کے پاس آپ جاتے ہیں؟ کہا نہیں، دوسرے ڈاکٹروں کے پاس تو نہیں جاتے۔ کہا تو پھر میرے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ تو اس حکیم کو جواب ملا کہ ہم تمہارے پاس اس وجہ سے نہیں آتے ہیں کہ ہمارے بستی میں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہا عجیب بات ہے کہ تمہاری بستی میں کوئی بیماری نہیں ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بستی میں کوئی بیمار نہ ہو؟ کہا ہاں، ہماری بستی میں کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تم کون سا نسخہ استعمال کرتے ہو؟ کہا ہماری بستی میں ایک پیغمبر بتلا کے گئے ہیں کہ چاہت سے پہلے کھانا نہ کھانا، جب تک تمہیں طلب محسوس نہ ہو اس وقت تک تم کھانا مت کھانا، اور طلب ختم ہونے سے پہلے ہاتھ کھانے سے روک لینا۔ اگر تم نے اس نسخے پر استعمال کیا تو کبھی بھی تم بیمار نہ ہوں گے۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، جب تک ہمیں چاہت اور طلب نہیں ہوتی ہے تو ہم کھانا شروع نہیں کرتے ہیں، اور ہماری چاہت برقرار رہ جاتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ روک لیتے ہیں، لہٰذا ہمارے پیٹ کا نظام صحیح رہتا ہے۔ لہٰذا اس روزے میں کتنی حکمتیں پائی جاتی ہیں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ماہ مبارک رمضان وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں انسان کے جسم سے ساری آلودگیاں دور ہو جاتی ہیں، ساری کثافتیں دور ہو جاتی ہیں، اور ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے فرانس میں ایک ڈاکٹر نے جس وقت تجزیہ کیا کینسر کے بیماروں کا، تو اس نے دیکھا اپنے تجزیے میں اور اپنی ریسرچ میں، اس نے یہ بات فیل کی کہ جن لوگوں کو سب سے کم کینسر ہوتا ہے وہ مسلمان ہیں۔ تو اب اس نے اس بات کا تجزیہ کیا کہ دنیا میں مسلمانوں کو ہی سب سے کم کینسر کیوں ہوتا ہے، تو اس نے ریسرچ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا، چونکہ مسلمانوں میں 1 مہینہ روزے رکھے جاتے ہیں، لہٰذا یہ روزہ ہمارے لیے کتنا نعمت بخش ہے، ہمیں کتنی بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے، اور فقط یہ کینسر ہی نہیں بلکہ یہ انسان کے خون کو صاف کر دیتا ہے، ہاضمے کی مشین کو صحیح کرتا ہے، جگر کے نظام کو صحیح کرتا ہے، دل کو صحیح کرتا ہے۔ یعنی انسان ماہ مبارک رمضان کے بعد ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی بیماری ہی نہیں تھی، یعنی اس کی سستی اور کاہلی کو بھی ختم کرتا ہے، اس میں چستی اور پھرتی لے آتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیا، اے میرے لال، دیکھو اذا امتلأت المعدہ، جب تمہارا معدہ پر ہو جائے گا تو نامت الفکرہ، تو تمہاری فکر، تمہاری سوچ مدھم پڑ جائے گی، ناکارہ ہو جائے گی، تمہاری سوچ، تمہاری عقل کام کرنا چھوڑ دے گی۔ وقعدت وخرست الحکمہ، اور تمہاری حکمت مدھم پڑ جائے گی۔ وخرست الحکمہ، تمہاری حکمت مدھم پڑ جائے گی۔ وقعدت الاعضاء عن العبادہ، اور اعضاء جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے عبادت سے، یعنی عبادت میں تمہارا دل نہیں لگے گا۔ یہ تو وہ تمام کی تمام باتیں تھی کہ جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ روزہ ہمیں جسمانی اعتبار سے کتنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ عزیزان محترم، جتنی بھی خداوند عالم کی عبادتیں ہیں وہ کس لیے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ خداوند عالم ہم سے ساری کی ساری عبادتیں کیوں کرانا چاہتا ہے؟ ان عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، جتنی بھی ہم عبادت انجام دیتے ہیں، سورہ بقرہ کی اس آیت سے صاف واضح اس کا مقصد ہو جاتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں،
اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو خلق کیا ہے۔ کیوں عبادت کریں؟ اس وجہ سے عبادت کرو کہ لعلکم تتقون، ان عبادتوں کی وجہ سے تم متقی ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری عبادتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ ساری عبادتیں ہمیں متقی بنانا چاہتی ہیں۔ اسی وجہ سے یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو عدو لکم، خداوند عالم کہتا ہے کہ اے فرزندان آدم شیطان کی اتباع نہ کر لینا۔ کیوں اتباع نہ کر لینا؟ اس وجہ سے کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرتے رہنا۔ کیوں؟ ھذا صراط مستقیم، اس وجہ سے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ لہٰذا عبادت خدا سیدھا راستہ، اور عبادتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ ہم جتنی بھی عبادتیں انجام دیتے ہیں، رمضان میں ہی نہیں بلکہ محرم میں بھی، ہم جتنی بھی مجلسیں کرتے ہیں، ماتم بپا کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، غم مناتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، یا اور جتنا بھی خیرات و صدقات کا کام کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا بھی مقصد تقوی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تقوی ایسی چیز ہے کہ خداوند عالم ہمیں ہر اعتبار سے متقی دیکھنا چاہتا ہے، متقی بنانا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں کہا کہ یہ روزے تمہارے اوپر تھوپے نہیں گئے ہیں، بلکہ یہ ہر امت کے لیے۔ ہر امت کا ذکر کیوں کیا آیت میں؟ ہر امت کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو مشقت کے طور پر دیکھ رہا ہو، مشقت کے اعتبار سے نگاہ کر رہا ہو، تو اگر اس کو عمومیت دے دی جائے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہی کرونا کی بیماری ہے۔ اگر کرونا کی بیماری کسی ایک علاقے میں ہوتی، کسی ایک ملک میں ہوتی، اور دوسرے ملکوں میں نہ ہوتی، دوسرے علاقوں میں نہ ہوتی، فقط اسی ملک میں ہوتی یا اسی شہر میں ہوتی، تو جہاں یہ کرونا کی بیماری ہوتی ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہوتا، بہت مشکل ہوتا، چیخ و پکار کی فریاد بلند کر دیتے۔ لیکن خداوند عالم نے اس کرونا کی بیماری کو ساری دنیا کے لیے عام کر دیا، تو کم از کم یہ تو سکون ہے کہ یہ بیماری صرف ہمارے ہی لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے۔ لہٰذا جب کوئی مشقت، جب کوئی پریشانی عام ہو جاتی ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ یہ روزے صرف اور صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہے بلکہ ہر امت کے لیے ہے، جبکہ ان روزوں میں تو صرف اور صرف رحمت ہی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ سب کس وجہ سے ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے تاکہ تمہیں متقی بنایا جائے۔ متقی انسان کیسے بنے گا؟ متقی انسان دو چیزوں سے بنے گا۔ ان دو چیزوں کو یاد کر لیجئے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تقوی انسان کو کب حاصل ہوگا؟ جب وہ دو کام کرے گا۔ وہ دو کام کون سے ہیں؟ وہ دو کام یہ ہیں کہ واجبات شریعت کو انجام دے دے اور محرمات شریعت سے رک جائے۔ شریعت نے جن چیزوں کو انسان کے اوپر واجب قرار دیا ہے، اگر انسان ان سب کو بجا لائے گا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اگر ان سے رک جائے گا، تو بس یہ متقی بن جائے گا۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے پہاڑ نہیں توڑنے پڑتے۔ سب سے بڑا پہاڑ یہی ہے کہ انسان واجب کام کو انجام دے اور حرام کاموں سے رک جائے۔ اسی وجہ سے جو لوگ پہلے سے تیاری کرتے ہیں وہ ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو حاصل کر کے متقی بن جاتے ہیں، اور جو انسان پہلے سے تیاری کر کے نہیں آتے، 30 روزے گزر جاتے ہیں لیکن ان کے تقوی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے تقوی کا اضافہ کریں۔ تقوی کا اضافہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اس مہینے میں عبادت انجام دیں گے تو اس کا کئی گنا زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اگر ہم نے گناہ بھی انجام دیے تو پھر ہمیں اس گناہ کے ذریعے کئی گنا زیادہ سزا بھی ملے گی۔ جس طریقے سے اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں کسی کو افطار کی دعوت دیتا ہے، پیغمبر اکرم فرما رہے تھے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو افطار کی دعوت دے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے ایک غلام آزاد کر دیا ہو۔ بہت بڑی بات ہے بھائی، یہ کیوں اتنا
ثواب دیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ثواب دیا جا رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ایک موسم کی طرح ہے، موسم عبادت ہے، ہر چیز کا ایک موسم آتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو موسم کے بغیر رہ جاتی ہو، ہر چیز کا ایک موسم آتا ہے۔ مثال کے طور پہ فروٹ کا موسم آتا ہے، جب فروٹ کا موسم آتا ہے تو پھر پیسے کم اور مال زیادہ۔ اگر موسم کے بغیر وہی چیز خریدی جاتی ہے تو بہت مہنگی ملتی ہے، لیکن جب موسم میں خریدی جاتی ہے تو پیسے کم اور مال زیادہ۔ اسی وجہ سے ماہ مبارک رمضان ثواب کا موسم ہے، یہاں عبادت کم اور ثواب زیادہ مل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص افطار کرتا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کر دیا ہو۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ، ہر کسی میں تو ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی کو افطار کرائے، لہٰذا اگر کسی میں یہ ہمت نہ ہو کہ وہ شخص کسی کو افطار کرائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا اتقوا النار، جہنم سے بچو، ولو بشق التمر، اگرچہ تم ایک کھجور کے ذریعے ہی کسی کو افطار کراؤ، ولو بشربۃ من الماء، یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی افطار کراؤ۔ یعنی اس افطار کی کتنی اہمیت ہے۔ پیغمبر اکرم کیا فرمائے؟ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ اس رمضان میں کسی کو افطار نہ کرا کہ افطار کے ثواب سے محروم مت رہ جانا، بلکہ چاہے ایک شربت کا پانی پلا، ایک شربت کا گلاس پلا کر ہی کسی کو افطار کرا دینا، چاہے کھجور کی ایک دانے کے ذریعے ہی کسی کو افطار کرا دینا، لیکن اس ثواب سے محروم مت ہو جانا۔ بس عزیزان محترم، آپ اس کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک کھجور کے دانے کے ذریعے روزہ افطار کرتا ہے، ایک کھجور کے دانے کے ذریعے اگر کوئی روزہ افطار کرتا ہے تو 400 نمازوں کا ثواب اس کی نماز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے کھجور کے ذریعے سے روزہ افطار کیا ہے۔ اور اگر کوئی کھجور نہ پائے، اگر کسی کو کھجور نہ ملے اور صرف پانی ہی سے روزہ افطار کر لے تو پھر پانی کے ذریعے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ائمہ طاہرین اور اولیاء کرام جب روزہ رکھا کرتے تھے تو اگر انہیں میٹھی کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو پھر پانی سے ہی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ لہٰذا ائمہ طاہرین جس وقت روزہ افطار کرتے تھے تو کسی میٹھی چیز سے روزہ افطار کرتے تھے۔ ہمیں روزہ افطار کیسے کرنا چاہیے؟ جب ہم روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزے کے افطار کا وقت بہت اہم ہے، اس وقت صرف ایک دم کھانے پر نہیں ٹوٹ جانا چاہیے، بلکہ افطار کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے بعد افطار کریں، پہلے نماز پڑھیں پھر افطار کریں۔ اور جب افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو امام کے ظہور کی دعا ضرور کریں، اس لیے کہ افطار کے وقت جو بھی آپ دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ لہٰذا ایسے موقع پر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا اگر ثواب ہے تو ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کا بھی بے انتہا عذاب ہے۔ اسی وجہ سے مولا کائنات کے چاہنے والوں میں ایک نجاشی انسان نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد مولا کی خدمت میں آیا، اور مولا کی خدمت میں آنے کے بعد کہا کہ مولا میں نے شراب پی لی ہے۔ اب مولا نے کہا کہ اچھا اگر تو نے شراب پی ہے تو ادھر آ جاؤ۔ لہٰذا 80 کوڑے اس کو لگائے، اور 80 کوڑے لگانے کے بعد میں اس کو زندان میں ڈال دیا۔ جس وقت وہ زندان میں چلا گیا، صبح میں آ کر پھر اس کو نکالا اور پھر اس کو 20 کوڑے لگائے، تو اس نے سوال کر لیا مولا آپ نے سزا تو کل دے دی تھی، آج 20 کوڑے کیسے لگا رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ ھذا لتجریک علی شرب الخمر فی ھذا الشہر، یہ اس وجہ سے 20 کوڑے لگائے جا رہے ہیں چونکہ ماہ مبارک رمضان میں تم نے شراب پینے کی جرأت کی ہے۔
لہٰذا اس کی سزا بھی ڈبل ہو گئی ہے۔ انسان کو ماہ مبارک رمضان میں جس طریقے سے عبادتوں میں منہمک ہونا چاہیے، اسی طریقے سے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا، میرا ایک پڑوسی ہے کہ جو گانے سنتا ہے اور وہ بلند آواز میں گانا سنتا ہے، اور وہ ہمارے ٹوائلٹ کے پاس اس کی آواز بہت آتی ہے، اور میں ٹوائلٹ میں کبھی کبھی اس آواز کو سننے کے لیے زیادہ ٹائم لگا دیتا ہوں۔ بس امام نے فرمایا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو تم اتنا ہلکا لے رہے ہو کہ میں ٹوائلٹ کرنے کے لیے جاتا ہوں اور وہاں اس کام کے لیے اتنا وقت دے دیتا ہوں۔ کہا نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ دل، تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ تم نے یہ حرام آوازیں کیوں سنی تھی؟ بتاؤ تم نے یہ حرام چیزیں کیوں دیکھی تھی؟ بتاؤ تم نے یہ حرام خیالات اپنے دل میں کیوں کیے تھے؟ لہٰذا ان تمام کی تمام چیزوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا مولا تو مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ کہا تمہیں یہی کرنا چاہیے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، غسل توبہ کرو۔ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے، اب کیا کروں؟ کہا اگر تم اسی حالت میں مر جاتے تو پھر بڑی بدترین حالت میں مرتے، لہٰذا تم نے اس چیز کی توبہ کی اور غسل کیا تو تم اس سے پاک ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے پاک رہیں، گناہوں سے بچے رہیں، اور اسی طریقے سے گناہ سے بچے رہیں کہ ایک مہینہ جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو ہمیں عادت پڑ جائے گی۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا کرشمہ یہی تو ہے کہ انسان کو تمام چیزوں سے روک دیتا ہے۔ ایک وہ انسان کے جو 50 سال سے بیڑی سگریٹ پی رہا ہے، اگر ہم اس سے کہتے ہیں کہ تم بیڑی سگریٹ چھوڑ دو، کہا میں تو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے تو عادت ہے، مجھے تو عادت ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دوں گا تو رہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب وہی انسان روزہ رکھتا ہے تو بیڑی سگریٹ ہی نہیں چھوڑتا بلکہ کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑتا ہے۔ تو یہ 30 دن کس وجہ سے آئے ہیں؟ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ جن چیزوں کی عادت پڑی ہوئی ہے، یہ ماہ مبارک رمضان میں ان عادتوں کو چھڑوانے کے لیے ماہ مبارک رمضان آتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ انسان اگر تنہائی میں بھی چلا جاتا ہے تو پھر بھی نہیں کھاتا ہے۔ کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ کس وجہ سے نہیں کھا رہا ہے؟ یہاں تو تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تم کہیں تنہائی کی جگہ پر جا کر کچھ کھا لو۔ لیکن جب کوئی مومن روزہ رکھ لیتا ہے تو لاکھ تنہائی میں چلا جائے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے کہ جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ بس اسی عزم کو محکم کرنے کے لیے ماہ مبارک رمضان آتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے، اے پروردگار تجھے حق محمد و آل محمد کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان کی خیر و برکت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مشرف ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔